کبھی غور کیا ہے کہ کچھ خاص لباس، کچھ عمارتیں یا سلام کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کسی بھی مذہب کی پہچان کیسے بن جاتا ہے؟ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ ظاہری نشانیاں ہیں جو ایک پوری کمیونٹی کو ایک شناخت دیتی ہیں۔ آج ہم اسلام کی انہی علامتوں یعنی شعائر پر بات کریں گے۔ تو یہ سارا تصور ایک لفظ کے گرد گھومتا ہے، شعائر اسلام۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ وہ تمام ظاہری اور باطنی علامتیں ہیں، عبادت گاہوں سے لے کر لباس، تہواروں اور روزمرہ کے آداب تک۔ یہ سب مل کر اسلام کی ایک منفرد شناخت بناتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے، آخر ان ظاہری علامتوں کی اتنی گہری روحانی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ چلیں اس کا جواب قرآن میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یہاں جوڑنے والی بات یہ ہے کہ تعظیم کو یعنی احترام کو سیدھا دل کے تقوی سے جوڑا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے گہرے شعور سے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے، ان علامتوں کا احترام کرنا صرف کوئی دکھاوا یا رسم نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کے اندرونی ایمان اور روحانی حالت کا بیرونی اظہار ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک پل جیسا ہے جو ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن سے جوڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ شعائر یا علامتیں ہیں کیا کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں کس طرح نظر آتی ہیں۔ شروعات کرتے ہیں انفرادی سطح سے۔ سب سے پہلے آتی ہیں وہ علامتیں جو ہمارے بالکل ذاتی شناخت کا حصہ بنتی ہیں۔ ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارا حلیہ اور بات چیت کا انداز۔ ان سب کے پیچھے حیا اور وقار کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کے لیے داڑھی، خواتین کے لیے حجاب، باوقار اور سادہ لباس اور ایک دوسرے سے ملتے وقت السلام علیکم کہنا۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیزیں صرف ذاتی پسند نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کا خاموش پیغام ہے کہ ہم کون ہیں اور ہماری اقدار کیا ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ شناخت تو اجتماعی بھی ہوتی ہے نا، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ایک کمیونٹی کے طور پر جوڑتی ہیں؟ یہیں سے اجتماعی شاعر کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، دن میں 5 بار گونجنے والی اذان، مسجد میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے بھر کے روزے، حج کے موقع پر لاکھوں لوگوں کا ایک ہی لباس میں جمع ہونا، اور پھر عید کے تہوار۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایمان کو ایک ذاتی تجربے سے نکال کر ایک جیتی جاگتی دکھائی دینے والی حقیقت بنا دیتی ہیں۔ اچھا، اب یہ سب اجتماعی روایات زندہ کیسے رہتی ہیں؟ ظاہر ہے ان کے پیچھے کچھ لوگ اور ادارے ہوتے ہیں جو اس علم کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچاتے ہیں، اور یہ ہماری علامتوں کی تیسری قسم ہے۔ اس میں مساجد اور مدارس جیسے ادارے شامل ہیں، اور ساتھ ہی وہ علماء، اساتذہ اور مبلغین بھی جو اس علم کے محافظ ہیں۔ اسی لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ان شخصیات اور اداروں کا احترام کیا جاتا ہے تو دراصل اس علم اور پیغام کا احترام کیا جا رہا ہوتا ہے جسے یہ تھامے ہوئے ہیں۔ تو اب آتے ہیں بڑے سوال پر، آخر ان تمام علامتوں کو اتنی اہمیت دینے کا بڑا معاشرتی مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف کوئی روحانی معاملہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، یہاں 2 راستے بالکل واضح ہیں۔ ایک طرف وہ معاشرہ ہے جو اپنی علامتوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، متحد رہتا ہے اور اپنی شناخت پر فخر کرتا ہے۔ اور دوسرا راستہ غفلت کا ہے، جس کا نتیجہ فکری کمزوری، ثقافتی زوال اور معاشرتی تقسیم کی شکل میں نکلتا ہے۔ یعنی داؤ پر بہت کچھ لگا ہے۔ لیکن ظاہر ہے آج کا دور مختلف ہے۔ آج کی اس گلوبلائزڈ دنیا میں ان روایتی علامتوں کو قائم رکھنا اتنا آسان نہیں رہا۔ اب کچھ نئے اور کہنا چاہیے کہ پیچیدہ چیلنجز سامنے آ رہے ہیں۔ اور آج کی بحث کا مرکز یہی سوال ہے، کیا یہ علامتیں ہماری ثقافتی شناخت کا ایک لازمی حصہ ہیں، یا یہ بس پرانی روایات ہیں جن کی آج کے دور میں کوئی اہمیت نہیں رہی؟ اور جب ان علامتوں کو غیر اہم سمجھا جانے لگے یا بدقسمتی سے ان کا مذاق اڑایا جائے تو اس سے نہ صرف مذہبی شعور کمزور پڑتا ہے، بلکہ نوجوان نسل اپنی شناخت کو لے کر ایک گہری فکری کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس صورتحال کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے ایک 3 حصوں پر مشتمل حکمت عملی سامنے رکھی گئی ہے، جس کی ذمہ داری اساتذہ، علماء اور خاندان کے بزرگوں پر آتی ہے۔ اور اس پورے حل کی روح ایک نقطہ ہے، نئی نسل کو
صرف یہ نہ بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے بلکہ یہ سمجھایا جائے کہ کیوں کرنا ہے۔ جب وہ ان علامتوں کے پیچھے کی وجہ اور حکمت کو سمجھیں گے تبھی یہ چیزیں ان کے لیے بوجھ نہیں بلکہ فخر اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنیں گی۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی اہم اور آج کے دور کے سب سے بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر ثقافت دوسری میں گھل مل رہی ہے، کوئی بھی کمیونٹی اپنی منفرد شناخت کو کھوئے بغیر جدیدیت کا ساتھ کیسے دے سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب شاید کسی ایک کے پاس نہیں، بلکہ ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔